بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے طول عمر اور وسعت رزق کے 100 مجرب نسخے۔ جمع و ترتیب سید وسیع امام اور سید عابد حسین زیدی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے، رزق اور عمر میں اضافے کے اسباب، نسخہ نمبر 12۔ مسلسل توبہ کرتے رہنا۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو اللہ سے استغفار کرو۔ ایک اور مقام پر مولا علی فرماتے ہیں کہ جو شخص توبہ کے بارے میں ٹال مٹول سے کام لے کر اپنے آپ کو دھوکہ دے، اس پر موت کے اچانک حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی کئی نشانیاں روایت میں بتائی گئی ہیں۔ سچی توبہ کرنے والا حرام کاموں سے پرہیز کرے گا، طلب علم میں حریص ہو جائے گا۔ جس طرح دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا، اسی طرح وہ بھی دوبارہ گناہ نہ کرے گا۔ توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتے رہنا انتہائی سنگین غلطی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے پاس مرہم ہو اور وہ اس کے بھروسے پر اپنی انگلیاں جلا لے۔ ایسی آگ پر ہرگز دلیری نہیں کی جا سکتی جو اس دنیاوی آگ سے ہزاروں درجہ زیادہ تیز اور گرم ہو۔ خدا کی رحمت و احسان کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس سے متاثر ہو کے اطاعت و فرما برداری زیادہ کرے، نہ کہ گستاخی اور نافرمانی کی جائے۔ جبکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ اور زیادہ محبت اور اطاعت کرتا ہے، نہ کہ مخالفت اور سرکشی۔ ہمت کر کے ایک ایک کر کے گناہ چھوڑتے جائیے۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب انسان ایک گناہ چھوڑتا ہے تو سب گناہ اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ توبہ سے بے توجہی کے چند اسباب اور رکاوٹیں ہیں۔ پہلی رکاوٹ علم دین کا حاصل نہ کرنا۔ جب ہمیں گناہوں کی تفصیلی معلوم نہیں اور توبہ گناہی سے ہوتی ہے تو توبہ کیوں کر ہوگی؟ لوگوں کو علم سے اس قدر اجنبیت ہو گئی کہ اگر کوئی عالم ہمارے سامنے ہمارے افعال کا گناہ ہونا بیان کرتا ہو تو سن کر سخت تعجب ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری رکاوٹ گناہوں کو ہلکا سمجھنا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ گناہ کر کے ان کا دل برا نہیں ہوتا۔ جس طرح اگر کسی شخص کو جو شراب نہ پیتا ہو دھوکے میں کوئی شراب پلا دے تو اس کے دل کو کتنا صدمہ ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کو عادت ہوگی اور وہ عادت ہو جانے کی وجہ سے اس کو خفیف سمجھ لے، جیسے غیبت کرنے یا گانا سننے سے دل برا نہیں ہوتا۔ اور گناہ کے خفیف ہونے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ہم کو معلوم نہیں کہ اس گناہ کی ہم کو کیا سزا ملے گی اور کتنا عذاب ہوگا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ کتب اخلاق سے عذاب سے ڈرانے والی احادیث اور شوق اطاعت دلانے والی احادیث کا مطالعہ کیا جائے۔ گناہ کرتے کرتے ہماری عادت ثانیہ ہو گئی کہ اس سے ذرا بھی طبیعت میلی اور بوجھل نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اگر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو تعجب سے پوچھا جاتا ہے کہ نہ جانے ہم سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس کی پاداش میں ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی۔ قائرین کرام، سخت تعجب ہے کہ کوئی وقت ہمارا گناہ سے بچا بھی ہے، لیکن عقل اور انصاف کی روح سے اگر کوئی نعمت ملے تو سخت تعجب کرنا چاہیے کہ ہم جیسے گناہ گاروں سے نامعلوم کون سی نیکی ہو گئی ہے جس پر یہ انعام ملا ہے۔ اس کا علاج یہ بھی ہے کہ گناہ کی عادت ختم کی جائے۔ مثلا غیبت کا گناہ چھوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمت کر کے ایک ہفتے تک زبان کو غیبت سے اور کان کو غیبت سننے سے بند رکھا جائے۔ جب ایک ہفتہ گزر جائے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ غیبت کرنا تو درکنار، غیبت سننا پہاڑ معلوم ہوگا۔ بہرحال اگر اتنی ہمت نہ ہو کہ آپ گناہ چھوڑیں تو توبہ کرنے سے بھی ہمت نہ ہاریں، بلکہ جو گناہ ہو جائے اس کی توبہ ضرور کر لیں۔ تیسری رکاوٹ یہ خیال کرنا کہ گناہ دوبارہ ہو جائے گا تو ایسی توبہ کا کیا فائدہ۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور کوئی اس کو یہ رائے دے کہ علاج سے کیا فائدہ، آخر پھر بھی احتمال ہے کہ بیمار ہو جاؤ گے، تو وہ جواب دے گا کہ میاں اگر پھر بیمار ہو جائیں گے تو پھر علاج کر لیں گے۔
آئندہ کی بیماری کے خوف سے موجودہ بیماری کا علاج کیوں نہ کریں؟ تو جو فتویٰ آپ کی عقل نے جسمانی مرض میں دیا ہے وہ فتویٰ روحانی امراض میں کیوں نہیں دیا جاتا؟ چوتھی رکاوٹ اللہ غفور الرحیم میں، اس کے لیے ہمارے گناہ بخش دینا کیا مشکل ہے، بخش دے گا۔ یہ جواب جسمانی بیماریوں میں کیوں نہیں دیا جاتا؟ کیا کوئی شخص ایسا بتلا سکتا ہے کہ اس نے اس خیال سے کہ خدا غفور الرحیم ہے ہمیں ضرور تندرست کر دے گا، امراض جسمانی کا علاج نہ کیا ہو اور خدا کی رحمت کے بھروسے پر زہر کھا لیا ہو؟ خدا کے غفور و رحیم ہونے کے یہ معنی نہیں کہ زہر کھا جائیں اور وہ اثر نہ کرے، نہیں، وہ ضرور اثر کرے گا اور خدا غفور الرحیم بھی رہے گا۔ اسی طرح گناہ کا بھی ضرور اثر ہوتا ہے، لیکن اس سے خدا کے غفور الرحیم ہونے پر کوئی نقص نہیں آتا۔ پانچویں رکاوٹ جنت یا دوزخ تقدیر میں جو لکھی ہے مل کر آئے گی۔ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس نے تقدیر کے بھروسے پر کھانا کمانا چھوڑ دیا ہو کہ اگر تقدیر میں ہے تو سب کام ہو جائیں گے۔ اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ صاحب تقدیر تو حق ہے لیکن تدبیر بھی کرنی چاہیے۔ افسوس دنیاوی امور میں تو تدبیر کی ضرورت ہو اور دین کے کام میں تدبیر نہ ہو۔ حالانکہ آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کی خدا نے ایک حد تک ذمہ داری بھی لی ہے اور فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی ایسا چلنے والا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، جبکہ آخرت کے بارے میں ذرا بھی ذمہ داری نہ لی، بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ جو کچھ اس نے کوشش کی، بلکہ اور فرمایا جو شخص نیک عمل کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو برا کام کرے گا تو اسی پر وبال ہوگا، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی کہہ دیا تو جب تک پاک نہ ہوں گے ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ گناہوں کے چار گواہ ہوتے ہیں۔ ایک گواہ تو زمین ہے جس پر گناہ ہوتے ہیں، دوسرا گواہ جن اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں وہ گواہ بنتے ہیں، تیسرا گواہ نامہ اعمال ہے، چوتھا گواہ کرامن کاتبین ہے۔ تو چار گواہ تیار ہو گئے، لیکن توبہ ان چاروں کی گواہیاں ختم کر دیتی ہے۔ حدیث میں کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ملائکہ کرامن کاتبین کو بھی بھلا دیتا ہے اور جن اعضاء سے گناہ ہوا تھا ان اعضاء سے بھی بھلا دیتا ہے، اور جہاں جہاں زمین پر گناہ ہوتے تھے زمین کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے، کہ یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے گناہ پر گواہی دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے ملائکہ کو استعمال نہیں کیا بلکہ اپنی طرف نسبت فرمائی ہے کہ اللہ بھلا دے گا۔ اس کا راز کیا ہے؟ تاکہ فرشتے قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں تم تھے تو نالائق مگر ہم نے تمہاری خطاؤں کو مٹا دیا۔ فرشتوں کے اس احسان سے اپنے بندوں کو بچا لی اور اپنے غلاموں کی آبرو رکھ لی۔ دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں گزرا جو کسی پھانسی کے مجرم کو معاف کر دے اور کہہ دے کہ اس کی جتنی فائلیں تھیں وہ بھی ختم کر دو۔ دنیا کے بادشاہ ایسا نہیں کرتے، وہ اگر معاف بھی کرتے ہیں تو بھی ان کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی عدالتوں میں اس کے جرم کا ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ لیکن قربان ہو جائیں اس پروردگار عالم پر کہ جو اپنے بندے کے گناہ کے تمام گواہ اور دستاویزات اور اس کے جرائم کا تمام تر ریکارڈ اس کی توبہ پر ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بندوں کا حق خدا کیسے معاف کر دے گا؟ تو اس کا جواب یہ کہ جب پروردگار کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے تو اس کے تمام فریقوں کے جن کا حق ہوگا قیامت کے دن خود ادا فرما دے گا۔ دنیا میں بھی تو ایسا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا نالائق اور اس کی فیکٹری فیل ہو گئی ہو اور وہ مقروض ہو گیا ہو مگر وہ جا کر اپنے باپ کو راضی کر لے، معافی مانگ لے، اب اگر قرضے والے اس کو پریشان کریں گے تو باپ کہے گا خبردار میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا، اس نے مجھے خوش کر دیا ہے، معافی مانگ لیا ہے اور بتاؤ کتنا قرضہ ہے۔ چیک بک اٹھا لے گا اور سب کا قرض ادا کر دے گا۔ تو جب باپ کی رحمت میں یہ جوش ہے تو پروردگار عالم کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی۔ یہ اس صورت میں ہوگا اگر کوشش کے باوجود بندہ حقوق العباد ادا نہ کر سکا ہو۔
نسخہ نمبر 13 شائستہ گفتگو کرنا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اچھی اور شائستہ گفتگو سے مال میں اضافہ، رزق میں ترقی، خاندان میں محبت، عمر کی درازی اور جنت میں داخل ہونے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ نسخہ نمبر 14 گھر اور گھر کے برتنوں کو صاف رکھنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں برتنوں کو دھلے اور صاف رکھنے سے اور گھر کے اندر اور باہر جھاڑو دینے اور صفائی رکھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نسخہ نمبر 15 سلام و دعا کرنا۔ رسول اسلام فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو اسے اہل خانہ کو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے برکت نازل ہوتی ہے اور اس سے ملائکہ مانوس ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو اپنے آپ کو سلام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں سلام کو زیادہ سے زیادہ عام کرو کہ اس سے تمہارے گھر میں برکت زیادہ ہوگی۔ نسخہ نمبر 16 سورہ قل ہو اللہ احد پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہونا۔ سورہ قل ہو اللہ احد پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہونا رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ نسخہ نمبر 17 خمس دینا۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں خمس دینا تمہاری روزی کے وسیع ہونے اور گناہوں سے پاک ہونے کا سبب ہے اور پریشانی اور بیچارگی کے دن قیامت کا ذخیرہ ہے۔ نسخہ نمبر 18 کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لو، تمہارا یہ عمل فقر اور تنگدستی کو ختم کر دے گا اور عمر میں اضافہ کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو تو رومال سے مت پوچھو، کیونکہ جب تک ہاتھ میں تری رہتی ہے کھانے میں برکت رہتی ہے۔ اور فرمایا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر منہ پر مل لینا چاہیے کہ اس سے چہرے کی جھائیاں دور ہو جاتی ہیں اور رزق بڑھتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اپنے گھر کی بھلائی اچھی لگتی ہو اسے کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے۔ نسخہ نمبر 19 دیگر مومنین کے رزق و عمر میں اضافے کے لیے دعا مانگنا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی کسی مومن کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرے تو عرش سے یہ آواز آتی ہے کہ تیرے لیے 1,00,000 گنا زیادہ یہی دعا موجود ہے۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ تمہیں لازم ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے اس کے پس پشت دعا مانگو، کیونکہ اس سے رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ نسخہ نمبر 20 دسترخوان کی جھڑن کھانا۔ حدیث میں منقول ہے کہ دسترخوان کی جھڑن کا کھانا کھانے والے کی ذات سے اس کی نسل کی 7ویں پشت تک غربت و افلاس کو دور کر دیتا ہے۔ نسخہ نمبر 21 سر اور داڑھی میں کنگھا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سر اور داڑھی میں کنگھا کرنے سے بخار جاتا رہتا ہے اور روزی فراغ ہوتی ہے۔ نسخہ نمبر 22 غروب آفتاب سے پہلے روشنی کر دینا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے گھر کو روشن کر دینا پریشانی کو دور کرتا ہے اور روزی کو بڑھاتا ہے۔ نسخہ نمبر 23 مسلسل نیکیاں کرنا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر میں اضافہ صرف نیکی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تبرکاً چند نیکیوں کا یہاں تذکرہ کرنا مفید ہوگا۔ نمبر 1 تلاوت قرآن۔ قرآن وہ دولت ہے جس کی موجودگی میں کوئی فقر نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں کوئی تونگری نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 علم دین حاصل کرنا۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے علم طلب کیا اللہ نے اس کا رزق اپنے ذمے لے لیا، اور فرمایا خوشخبری ہے ان کے لیے جو اہل فقہ اور حکمت کی صحبت اختیار کریں۔ لیکن یہ بھی فرمایا کہ جو شخص علم میں ترقی کرے اور زہد و تقوی میں ترقی نہ کرے تو ایسا شخص خدا سے دوری کا مستحق ہے، اور فرمایا جو دنیا و آخرت دونوں کا خواہش مند ہو اس کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ نمبر 3 صدقہ و خیرات کرتے رہنا۔ غربت کے عالم میں صدقہ و خیرات کرتے رہنا بہترین صدقہ ہے۔ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ داروں کو دیا جائے اس سے قلبی طور پر دشمنی رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
نمبر 4 بیمار کی عیادت کے لیے جانا۔ نمبر 5 مقروض کو ادائیگی قرض کے لیے مہلت دینا یا اس کا قرض معاف کر دینا، کیونکہ ایسے شخص کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 6 اپنے برادر مومن کی حاجت کو پورا کرنا اور اس کی پریشانی کو دور کرنا، کیونکہ ایسا کرنے والے شخص کی حاجات اللہ پوری کرے گا اور اس کی آخرت کی پریشانی دور کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 7 فضول گفتگو سے اجتناب کرنا، کہ ایسے شخص کو رسول خدا نے خوشخبری کی نوید سنائی ہے۔ نمبر 8 اوقات نماز کی پابندی کرنا، کہ دینداری کے ثبوت کے لیے فقط اتنا بھی کافی ہے کہ انسان اوقات نماز کی پابندی کرتا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 9 اپنے اوپر کی گئی زیادتی کو معاف کر دینا، کہ ایسا کرنے والے لوگ میری امت کے بہترین لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 10 زیادہ سے زیادہ موت کو یاد رکھنا، کہ اگر اسے دولت مندی کے زمانے میں یاد رکھا تو یہ سخاوت پر آمادہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 11 مخفی سجدہ کرنا، مخفی سجدہ کرنا کہ اس سے زیادہ کوئی چیز بندے کو خدا سے قریب نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 12 اپنے بچوں کو آداب اسلامی کی تعلیم دینا۔ نمبر 13 مالی واجبات کی ادائیگی، خمس و زکوٰۃ اور رد مظالم کی ادائیگی کے مال کی برکت ان چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام۔ نمبر 14 خوف خدا سے رونا۔ نمبر 15 غریب و کمزور لوگوں سے ملاقات کرنا، کیونکہ ایسا کرنا تواضع ہے۔ نمبر 16 اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا۔ نمبر 17 سستی و کاہلی سے بچنا، اگر امور دنیا میں کبھی سستی ہو جائے تو خیر ہے، لیکن امور آخرت میں کاہلی اور سستی کو ہرگز نہ آنے دینا۔ حضرت لقمان۔ نمبر 18 ماں باپ کو خود سے راضی رکھنا، کہ اللہ ایسے شخص پر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 19 علماء کا احترام کرنا، کہ یہ عمل خالصتاً پروردگار عالم کے لیے ہے۔ نمبر 20 دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دینا اور دوسروں کو نیکی میں شریک کرنا، کہ ایسا کرنے والے کو بروز قیامت عذاب نہیں دیا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 21 نماز کی وجہ سے کم سونا، کہ یہ مومن حقیقی کی نشانی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 22 اپنے خاندان والوں سے بھلائی کرنا۔ نمبر 23 اپنی خطاؤں کو بڑا اور اپنی نیکی کو چھوٹا سمجھنا۔ نمبر 24 ایک ہفتے میں کم از کم 2 دن روزہ رکھنا۔ نمبر 25 اپنے برادر مومن کے لیے ایثار و قربانی سے کام لینا۔ نمبر 26 وعدہ نبھانا، کہ اس کی پاسداری پوری شریعت کا خلاصہ ہے۔ نمبر 27 دوسروں کے گناہوں کا پردہ پوشی کرنا۔ نمبر 28 امر بالمعروف نہی عن المنکر انجام دیتے رہنا۔ نمبر 29 آسائشوں اور دولت مندی کی حالت میں بھی خدا سے دعا کرتے رہنا۔ نمبر 30 نماز میں رکوع اور سجدے کو لمبا کرنا۔ نمبر 31 دسترخوان پر مہمان کے ساتھ زیادہ تر بیٹھنا۔ نمبر 32 لائق احسان لوگوں سے احسان کرنا۔ نسخہ نمبر 24 نماز مغرب کے نافلہ پڑھنا۔ نسخہ نمبر 25 قرض کم لینا، کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص لمبی عمر چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرض کم لے۔ نسخہ نمبر 26 گرم پانی سے نہانا عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ نسخہ نمبر 27 صبح سویرے سیب کھانا عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ نسخہ نمبر 28 زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہمارے شیعوں کو امام حسین کی زیارت کی طرف زبان و فعل سے لے جاؤ۔ امام حسین کی زیارت کرنا خواہ حاضر ہو خواہ غائبانہ ہو رزق کو بڑھاتی ہے، عمر کو طولانی کرتی ہے اور مصیبتوں کو دفع کرتی ہے، اور جو شخص امام حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی زیارت کرے اس کے بارے میں ہے اگر وہ بدبخت ہوگا تو نیک بخت لکھ دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ رحمت الہی کے سمندر میں غوطہ زن رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ نسخہ نمبر 29 ظاہر و باطن میں خوف خدا رکھنا۔ نسخہ نمبر 30 محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھیجنا۔ نسخہ نمبر 31 نماز باجماعت کی پابندی۔ نسخہ نمبر 32
گھر والوں سے اچھا سلوک کرنا کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ نسخہ نمبر 33 لوگوں سے حسن سلوک سے حسن اخلاق سے پیش آنا کہ اس میں رزق کے خزانے واقع ہیں۔ امام علی علیہ السلام۔ حسن اخلاق سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکارم اخلاق میں 10 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 خدا کا صحیح معنوں میں خوف، نمبر 2 زبان کی سچائی، نمبر 3 امانتوں کی ادائیگی، نمبر 4 صلہ رحمی، نمبر 5 مہمان نوازی، نمبر 6 سائل کو کھانا کھلانا، نمبر 7 احسان کا بدلہ چکانا، نمبر 8 ہمسائے سے ندامت کو دور کرنا، نمبر 9 اپنے ساتھی سے ندامت کو دور کرنا، نمبر 10 شرم و حیا سے کام لینا۔ یہ 10 میں سے سب سے بلند ترین چیز ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین نے ان چیزوں کو بھی اخلاقی خوبیوں میں شمار کیا ہے۔ نمبر 11 سخاوت، نمبر 12 تواضع، نمبر 13 شجاعت، نمبر 14 بردباری، نمبر 15 غیرت، نمبر 16 صبر، نمبر 17 شکر، نمبر 18 جو قطع تعلق کرے اس سے تعلق قائم کرنا، نمبر 19 جو کچھ نہ دے اس کو عطا کرنا، نمبر 20 جو ظلم کرے اسے معاف کر دینا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مزید 2 کو بھی حسن اخلاق میں شمار کیا ہے۔ نمبر 21 اپنے مال سے اپنے دینی بھائی کی مدد کرنا، نمبر 22 خدا کو بہت یاد کرنا۔ نسخہ نمبر 34 برادر مومن کو کھانا کھلانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے اس کی طرف رزق چاقو اور چھری کا اونٹ کے کوہان پر چلنے سے زیادہ تیزی سے آتا ہے۔ نسخہ نمبر 35 مومن کا اکٹھے مل کر کھانا کھانا کہ اس میں برکت ہی برکت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نسخہ نمبر 36 دانتوں میں خلال کرنا کہ اس سے دانتوں کی اصلاح ہوتی ہے، جڑیں مستحکم ہوتی ہیں اور روزی بڑھتی ہے۔ نسخہ نمبر 37 ناخون تراشنا کہ اس سے بڑے بڑے امراض دفع ہوتے ہیں اور روزی فراغ ہوتی ہے، خاص طور پر جمعرات کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسخہ نمبر 38 سحر خیزی اور علی صبح اٹھنا، صبح کا وقت رزق کے خزانے تقسیم ہونے کا ہے اور اس وقت سوتے رہنے والا شخص محروم رہ جاتا ہے۔ بقول علماء دنیا و آخرت کی ہر خیر و بھلائی نماز شب اور سحر خیزی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ نسخہ نمبر 39 حسن تدبیر صحیح پلاننگ سے کام لینا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حسن تدبیر کے ہوتے ہوئے کسی طرح کی فقیری ممکن نہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ اچھی تدبیر کم مال کو بڑھا دیتی ہے اور بری تدبیر کثیر مال کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ صحیح پلاننگ میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ وقت ایک برف کی طرح ہے کہ اگر آپ اسے استعمال نہ کریں اور باہر رہنے دیں تو یہ پگھل جائے گا اور اسے آپ نہ پیشگی استعمال کر سکتے ہیں نہ پیشگی ضائع کر سکتے ہیں۔ جو وقت گزر جاتا ہے وہ گزرا ہوا وقت کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں افسوس کے لیے بیٹھ جانا بھی وقت ضائع کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ جو وقت آیا نہیں ہے اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے اور منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے، مگر اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تضییع اوقات کے چند اسباب جن سے کنارہ کشی ضروری ہے۔ نمبر 1 طبیعت میں سستی، ٹال مٹول کرنے کی عادت وقت کو ضائع کرنے کا ایک بڑا سبب ہے۔ پھر کبھی والا مزاج وقت ضائع کرتا ہے۔ نمبر 2 کاموں کو نامکمل اور ادھورا چھوڑ دینا۔ ایک وقت میں ایک کام کو مکمل طور پر کرنا کئی نامکمل کاموں کا خون کر دینے سے بہتر ہے۔ نمبر 3 ہر ملنے والا اتنا اہم نہیں ہوتا، نہ ہی ہر فرد کو اس کے اطمینان کی حد تک وقت دینا درست ہے۔ نمبر 5 فون، ٹی وی اور انٹرنیٹ کا غیر ضروری حد تک استعمال۔ ٹی وی کا وقت تبدیل کرنا ہوگا، صرف شام کو جائز تفریح کے لیے ٹی وی چلے گا، رات کو ٹی وی نہیں چلے گا، لوگ جلد سو جائیں گے اور جلد اٹھیں گے۔ نمبر 6 حالات حاضرہ اور سیاست دورہ پر گھنٹوں بے تکان گفتگو۔ کیا زندہ رہنے کے لیے اسی قدر معلومات کی ضرورت ہے؟ ایسا علم ضرورت کے مطابق حاصل کیا جائے تو کیا حرج ہے؟ آخر اس کا بھی تو جواب دینا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو ہی آنے والے دن کی پھوٹتی ہے
تو وہ آواز لگاتا ہے اے اولاد آدم، میں اللہ کی نئی تخلیق ہوں اور تمہارے اعمال کا گواہ ہوں، اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ راہ لے سکتے ہو لے لو کہ میں پھر کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا۔ نمبر 2، صحیح پلاننگ کے طریقے ہیں۔ نمبر 1، گزشتہ راہ سلوات، آئندہ برا احتیاط۔ وقت گزر گیا، اس کو چھوڑیں، آئندہ کے لیے کوشش کریں۔ نمبر 2، آپ کی شخصیت میں بہت سارے تے آ جانے چاہیے کہ آپ کی شخصیت میں توازن ہو، ترتیب ہو، تشکیل ہو، آپ تفکر کرتے ہو، تواضع سے کام لیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی بہترین تربیت کر سکتے ہو، ترغیب دے سکتے ہو، تنبیہ کر سکتے ہو، اپنے معاملات کا تجزیہ کر سکتے ہو، اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں، اپنی کامیابیوں پر تشکر کر سکتے ہو اور غلطیوں پر توبہ کر سکتے ہو۔ نمبر 3، ڈائری کے ذریعے اپنی زندگی کو منظم کیجیے۔ چند لمحات ایسے ہیں کہ جب انسان زندگی میں محسوس کرتا ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو۔ ان موقعوں پر انسان کو چاہیے کہ عہد کرے کہ آئندہ زندگی کا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر گزاروں گا۔ وہ چند لمحات یہ ہیں۔ نمبر 1، انسان کی اپنی سالگرہ۔ نمبر 2، کسی بڑے حادثے کو دیکھ کر۔ نمبر 3، کسی جنازے میں شریک ہوتے ہوئے۔ نمبر 4، قبروں کی زیارت کے وقت۔ نمبر 5، عیدین کے روز۔ نمبر 6، شب قدر۔ نمبر 7، نئے سال کے آغاز پر۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ مومن کے ایمان کی تکمیل 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، دین کی سمجھ۔ نمبر 2، مصیبت میں صبر۔ نمبر 3، معیشت میں صحیح منصوبہ بندی۔ نسخہ نمبر 40، نماز شب۔ امام صادق کا ارشاد ہے کہ نماز شب چہرے کو حسن اور اخلاق کو اچھا بناتی ہے اور بدن کی بو کو خوشبو میں بدل دیتی ہے، رزق میں وسعت اور قرض کو ادا کرتی ہے، غم کو ختم کر دیتی ہے اور آنکھوں کو روشن کر دیتی ہے۔ رات کو نماز شب پڑھے بغیر سوتے رہنے والا جھوٹا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو دعویٰ کرے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور وہ رات کو سوتا رہے۔ حضرت داؤد سے ارشاد پروردگار ہوا کہ اے داؤد، جو نماز شب پڑھتا ہے اور لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ عبادت سے صرف میری رضا چاہتا ہے، تو پھر میں ملائکہ کو حکم دیتا ہوں کہ اس بندے کے لیے استغفار کریں۔ جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے، پھر اس کے لیے خشک و تر کے تمام موجودات دعا کرتے ہیں۔ نماز شب پڑھنے والا ملائکہ کا پیش نماز بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو خواہ مرد ہو یا عورت، اگر اسے نماز شب نصیب ہو جائے اور وہ خالص نیت سے خدا کے لیے اٹھے اور کامل وضو کرے، نیت صادق اور قلب سلیم کے ساتھ بدن پر خضوع اور اشک بار آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے، تو اس کے پیچھے اللہ 9 صفیں ملائکہ کی قرار دے دیتا ہے اور ہر صف میں بے شمار ملائکہ ہوتے ہیں جس کا شمار فقط پروردگار ہی کر سکتا ہے۔ ہر صف کا ایک سرا مشرق اور دوسرا مغرب سے متصل ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو ان ملائکہ کی تعداد کے مطابق اس کے درجات لکھے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے خلیل خدا ہونے کی ایک وجہ نماز شب۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلت کا تاج عطا نہیں کیا مگر یہ کہ ان میں 2 صفتیں پائی گئی تھیں، اول کھانا کھلانا اور دوسرا نماز شب پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوتے تھے۔ نماز شب دن کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز شب دن کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ نماز شب پڑھنے والے شوہر و بیوی، جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی بیوی کو نماز شب کے لیے بیدار کرے اور دونوں نماز شب پڑھیں تو دونوں ان مردوں اور عورتوں سے شمار کیے جائیں گے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے عقل مند کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، تم لوگوں میں سے سب سے عقل مند لوگ سب سے بہتر ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو تہجد گزار ہیں جبکہ لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ نماز شب ہزارہ فوائد، اس کے علاوہ بھی نماز شب کے بے انتہا فوائد ہیں۔
خدا کی رضا اور فرشتوں کی دوستی کا سبب ہے، بدن کی آسائش و سکون کا سبب ہے، دعا کی استجابت کا باعث اور اعمال کے قبول ہونے کا سبب ہے، منکر و نکیر کا جواب دینے والی ہے، قیامت تک قبر میں باعث سکون ہے، جہنم کے درمیان حجاب ہے، میزان اعمال کے بھاری ہونے کا سبب ہے، پل صراط سے کامیاب گزر جانے کا پروانہ ہے، چہرے کے حسن اور خوبصورت ہونے کا سبب ہے، قبر میں چراغ کی صورت مجسم ہوتی ہے، قیامت کے دن نمازی کے سر پر سایہ کرنے والی ہے، قیامت کے دن نمازی کے سر پر تاج کا کام دے گی، نمازی کے بدن کو معاشر کی سختیوں سے بچانے کے لیے لباس کا کام دے گی، نماز شب اور تنگی رزق ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اپنی حاجت کی شکایت کی اور بہت اصرار کیا، یہاں تک کہ امام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جو نماز شب پڑھے اور دن کو بھوکا رہے اس نے جھوٹ بولا کہ میں بھوکا رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دن کی روزی کو نماز شب میں سمو دیا ہے، نماز شب نہ پڑھنے والا شیعہ ہی نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، جو نماز شب نہیں پڑھتا وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ نسخہ نمبر 41 تبلیغ علوم دینیا کے جو شخص بھی ایک خدائی کام کا ذمہ اٹھا لیتا ہے، خدا اس کے دنیاوی کام سب پورے کروا دیتا ہے۔ نسخہ نمبر 42 خدا پر توکل، جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نسخہ نمبر 43 شادی اور خدا کا وعدہ، پروردگار وعدہ فرما رہا ہے کہ غیر شادی شدہ نوجوانوں کی شادی کر دو، اور اگر وہ نادار ہیں تو خدا اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ غیر شادی شدہ افراد کی شادی کرو، کیونکہ خدا بند عالم شادی کی وجہ سے ان کے اخلاق سنوارتا ہے، ان کے رزق میں وسعت اور مروت میں اضافہ فرماتا ہے۔ پھر فرمایا، جو شخص فقر و ناداری کے سب خوف سے شادی نہیں کرتا ہو خدا سے بدگمان ہے، اور فرمایا شادی کرو کہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ رزق بیوی بچوں کے ساتھ ہے۔ ایک غیر شادی شدہ نہایت ہی مفلس و نادار جوان رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی مفلسی اور ناداری کا شکوہ کیا۔ حضرت سے عرض کی کہ آپ ہی کوئی راستہ بتائیے جس سے میری مفلسی دور ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا، تجویز، شادی کر لو۔ جوان کو بہت تعجب ہوا اور اپنے دل میں سوچنے لگا کہ میں تو اپنے بھی ذمہ دار اخراجات پورے نہیں کر پاتا ہوں، شادی کر کے بیوی کے اخراجات کی کیسے ذمہ داری لوں؟ کیونکہ پیغمبر کے فرمان پر یقین رکھتا تھا، اس لیے شادی کا اقدام کر دیا اور رفتہ رفتہ اس کی زندگی میں خوشحالی آ گئی۔ ظاہر ہے جب انسان رضائے خدا اس کے حکم پر عمل اور روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھنے اور کمال و ارتقاء کے لیے شادی کرتا ہے تو خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور خدا کی امداد اس تک پہنچتی ہے اور اس کے مقدس مقصد میں مددگار ہوتی ہے۔ نسخہ نمبر 44 عبادت پروردگار، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے سینے کو تفرقات سے خالی کر دوں گا اور تیرے فقر و غربت کو مٹا دوں گا، ورنہ تیرے دل میں سینکڑوں طرح کے مشاغل بھر دوں گا اور تیرا فقر بند نہیں کروں گا۔ نسخہ نمبر 45 آخرت کو اپنا نصب العین قرار دے دینا۔ حدیث میں ہے کہ جو مسلمان آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے تو اللہ اس کو غنی فرما دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، اور جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین قرار دے دیتا ہے وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دنیا میں سے جتنا حصہ مقدر ہو چکا ہے اس سے زیادہ ملتا ہی نہیں۔ نسخہ نمبر 46 تجارت، کیونکہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں 10 حصوں میں سے 9 حصے رزق تجارت میں، یعنی تجارت بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ ہے، اس کو اختیار کرو۔ یعنی تجارت یوں بھی افضل ہے کہ تاجر اپنے اوقات کا مالک و حاکم ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دینی کام، تعلیم و تدریس اور تبلیغ بھی کر سکتا ہے۔ نسخہ نمبر 47 علم دین حاصل کرنا، حضور فرماتے ہیں جس نے علم حاصل کیا اللہ نے اس کا رزق اپنے ذمے لے لیا
اور فرمایا جو دنیا کا خواہش مند ہو اسے تجارت کرنا چاہیے، اور جو دنیا و آخرت دونوں کا خواہش مند ہو اس کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ نسخہ نمبر 48، تعقیبات نماز عشاء کے بعد خصوصاً تعقیبات نماز میں نماز عشاء کے بعد خصوصاً تعقیبات نماز میں دعا پڑھنا نہایت فائدہ مند ہے۔ نسخہ نمبر 49، زیادہ سے زیادہ دعا کرنا اپنے لیے بالعموم اور برادر مومن کے لیے بالخصوص۔ وسعت رزق اور عمر کی دعائیں کرنا خود اپنے رزق و عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ نسخہ نمبر 50، زیارت عاشورہ، ہر روز زیارت عاشورہ پڑھنا۔